الرحمن الرحیم۔ گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ 9th کلاس ہمارا جو فرسٹ ٹرم کا سلیبس ہے اس کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے جو ہم آج کریں گے۔ علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930 علامہ محمد اقبال ایک عظیم فلسفی، بے مثل شاعر، مشرقی تہذیب کے زبردست حامی، روشن خیال، مبلغ اسلام اور پرخلوص سیاستدان کے طور پر اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ آپ نے دنیا بھر کے مسلمانوں کا درد محسوس کرتے ہوئے پان اسلامیزم کے تصور کو ابھارا، لیکن برصغیر میں مسلم قوم کے حوالے سے علامہ صاحب کا شاہکار وہ نظریاتی بنیاد ہے جو انہوں نے الہ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں صدارتی خطبہ دیتے ہوئے پیش کی۔ علامہ اقبال کی علمی اور ادبی خدمات گرامایا ہیں اور انہوں نے اپنی شاعری، ادب و علم کو احیاء اسلام اور مسلم قوم کی اصلاح کے لیے استعمال کیا، قوم میں نیا شعور اور نیا جذبہ ابھارا۔ آپ ایک فلسفی شاعر تھے۔ آپ نے ملت اسلامیہ کے لیے جو راہیں متعین کی، ان کی بنا پر آپ مفکر پاکستان کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے 9th کلاس پہلے پڑھا ہے کہ 1927 میں سائمن کمیشن برصغیر آیا۔ اس کے آنے کے ساتھ ہی برصغیر میں ایک نیا اور ہنگامہ پرور دور شروع ہو گیا۔ سائمن گو بیک کے نعروں سے سائمن کمیشن کا استقبال کیا گیا، یعنی کہ بائیکاٹ کی پالیسی نے عوام کو حکومت کے خلاف مظاہروں کا راستہ دکھایا۔ آل پارٹیز کانفرنس میں ہندو انتہا پسندوں کے زیر اثر نہرو رپورٹ کو منظور کیا گیا تو اس کی مسلم دشمن ہیئت نے مسلمانوں کو آل پارٹیز مسلم کانفرنس کی صورت میں منظم ہونے پر مجبور کر دیا۔ 14 نکات منظور ہوئے اور نہرو رپورٹ کے مقابلے پر مسلمانوں نے اپنا موقف پیش کر دیا۔ اس دوران میں علامہ اقبال مسلم قومیت کی علیحدہ تنظیم، جداگانہ انتخاب اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے سرگرم عمل رہے۔ مسلمانان برصغیر کی یہ خواہش تھی کہ ان کا الگ تشخص تسلیم کیا جائے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد 1930 ہے۔ مسلمان یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حقوق کو سلب کر لیا جائے، لہٰذا مسلمانوں نے اپنے لیے الگ ملک کا مطالبہ کر دیا، جس کو علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں اس طرح پیش کیا: میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر یا باہر رہ کر آزادی حاصل کرے۔ مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔ قائد اعظم کی خواہش تھی کہ مسلمان برصغیر میں ایک قوت بن کر ابھریں۔ علامہ اقبال نے اس تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے خطبہ الہ آباد میں الگ ریاست کا تصور دیا۔ 1933 میں چودھری رحمت علی نے علامہ اقبال کے اس تصور کو پاکستان کا نام دیا۔ قائد اعظم نے 1934 میں مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالی اور مسلمانوں کے سیاسی استحکام کے لیے اس جماعت کو مضبوط اور فعال بنا دیا۔ 9th کلاس اب ہم دیکھیں گے 1935 کا آئین اور صوبائی خود مختاری۔ 1935 میں برطانوی حکومت نے برصغیر میں ایک نیا آئین متعارف کرایا جس میں صوبائی خود مختاری کو اولویت دی گئی۔ اس آئین کے تحت 1937 میں ملک میں انتخابات کرائے گئے جس میں کانگریس نے واضح اکثریت حاصل کی۔ اکثریت حاصل کرنے کے بعد کانگریس نے مسلمانوں کی الگ شناخت کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہندوؤں نے اس سلسلے میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوششیں کیں، مسجدوں کے باہر شور و غل کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے،
اسکولوں میں اردو کی جگہ ہندی رائج کرنے کی کوشش کی گئی، گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر زور دیا گیا، مسلمان بچوں کو ماتھے پر تلک لگانے کو کہا جانے لگا، مسلمانوں کو ان کے خلاف نفرت پر مبنی وندے ماترم ترانہ جو کہ کانگریسی ترانہ تھا گانے پر مجبور کیا گیا۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں میں الگ ملک کے مطالبے کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ 1938 میں پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے نوازا گیا، اور 1939 میں جب کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ ہوا تو قائد اعظم اور مسلم لیگ کی اپیل پر مسلمانوں نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا۔ 9th کلاس یہ ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا فرسٹ ٹرم کے سلیبس کا۔ اس سے ریلیونٹ آپ کی بک میں پیچھے کوئی شارٹ کوسچن نہیں دیا ہوا، لیکن آپ کو اس سے ریلیونٹ شارٹ کوسچن آئیں گے۔ مثلاً علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد کب دیا؟ علامہ اقبال نے کہا خطبہ الہ آباد 1930 میں علامہ اقبال نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کے علاوہ چودھری رحمت علی نے الگ ریاست کا تصور کب دیا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی باغ ڈور کب سنبھالی؟ 1934 میں۔ اس کے علاوہ آپ کو شارٹ کوسچن آ سکتا ہے کہ برِ صغیر میں 1935 کے ایکٹ کے تحت کب انتخابات کرائے گئے؟ 1937 میں۔ 1937 کے انتخابات میں کس پارٹی نے اکثریت حاصل کی؟ کانگریس نے اکثریت حاصل کی۔ کانگریس نے اپنی حکومت کے دوران واضح اکثریت حاصل کرنے کے بعد برِ صغیر میں مسلمانوں پر کیا کیا مظالم ڈھائے؟ یہ سوال آپ کو آئے گا۔ یعنی کہ مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگانے کی کوششیں کی گئی، مسجدوں کے باہر شور و غل کرنا شروع کر دیا گیا، گاندھی کی مورتی کی پوجا کرنے پر مجبور کیا گیا، وندے ماترم کا ترانہ گانے پر مجبور کیا گیا۔ پھر آپ کو شارٹ کوسچن آئے گا کہ پٹنہ کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں محمد علی جناح کو قائد اعظم کے لقب سے کب نوازا گیا؟ 1938 میں۔ کانگریسی وزارتوں کا خاتمہ کب ہوا؟ 1939 میں۔ مسلم لیگ نے قائد اعظم کی اپیل پر کب یوم نجات منایا؟ 22 دسمبر 1939 کو۔ اچھا 9th کلاس آپ نے ان دونوں ٹاپک کو یاد کرنا ہے۔ یاد کرنے کے بعد آپ نے ان کو لکھنا ہے اور اپنی پریزنٹ جو ہے وہ آپ نے شو کرنی ہے اپنے گروپ میں جو میں نے آپ لوگوں کو پاکستان اسٹڈیز کا سینڈ کیا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ 9th کلاس۔